الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے، اور خالی ہو جائے گی اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ اے انسان، تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، پس تیری اس سے ملاقات ہونی ہے۔ پس جس کو دیا گیا اس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں، تو اس سے عن قریب حساب آسان لیا جائے گا اور لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی۔ اور جس کو اس کا نامہ مال پس پشت دیا جائے گا تو وہ چلائے گا، ہائے موت، اور داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش رہتا تھا، وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہوگا، لیکن اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے، اور چاند کی، جب وہ کامل چاند بن جائے۔ تمہیں زینہ بزینہ چڑھنا ہے، پس کیا ہوا ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کفار اسے جٹلاتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہ ہوگا۔ پچھلے فرمان میں آپ نے سنا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ غلط دستور تھا کہ لوگ ناپ تول میں بددیانتی کرتے تھے، یعنی لیتے وقت تو پورا تولتے اور دیتے وقت کم تول کر دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا حساب آخرت میں لیا جائے گا۔ تو کیا یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ دن کس قدر سخت ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، اور ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا، جس کو وہ جٹلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کرامن کاتبین مقرر ہیں جو دیانت سے ان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس وقت بد اعمال لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، جو کہ مومنین پر ہنستے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے اور مومنین کو پاگل کہتے تھے۔ اب اس دن مومنین جب جنت کے باغوں میں پلنگوں پر بیٹھے شراب طہورا، جس میں مشک زنجبیل کی آمیزش ہوگی، پیتے ہوں گے، اور انہیں یہ خوبصورت خادمین پیش کرتے ہوں گے، اس وقت وہ کفار کا حال دیکھ کر ہنسیں گے۔ کفار کو ان کے مال کا صحیح بدلہ مل گیا۔ آج کے فرمان میں آخرت کے دن کا حال بیان کیا گیا تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور اپنے مال کو درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہر ایک سن رہا ہوگا۔ زمین پھیلا دی جائے گی، وہ اپنے اندر کی ہر چیز باہر پھینک دے گی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سننے گی۔ انسان دنیا میں تو کوشش میں لگا رہتا ہے اور آخر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کیا ہے اور کیا ہے اور کبھی کیا ہے، کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی بد نصیب ایمان نہیں لاتے؟ اور ان کو جب ہدایت کی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو نہ وہ سجدہ کرتے ہیں اور نہ مانتے ہیں، بلکہ جٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی خباثت کو خوب جانتا ہے۔ ان کو سخت عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اس وقت نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے کو ان کا نہ ختم ہونے والا بدلہ دیا جائے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے سے ہی نجات اور عروج ملتا ہے، اور یہ صرف نفت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس کے ہم سوالی ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم